چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ادغام کبیر مثلین، یہاں پہ مثلین نہیں لکھا ہوا، آپ ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ادغام کبیر مثلین، کون سا باب ہے آج ہمارا؟ ادغام ادغام کبیر کبیر لائن چلے جی امامہ، ودونک الادغام الکبیر وقطبہ، ودونك الادغام الكبير وقطبه ودونک الادغام الکبیر وقطبہ، ودونك الادغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، أبو عمرو البصري فيه تحفلا أبو عمرو البصري فيه تحفلا، أبو عمرو البصري فيه تحفلا ہاں دونوں مصروں کو 3 دفعہ پڑھیں۔ ودونك الادغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا ودونك الادغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا ودونك الادغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا ٹھیک ہو گیا جی فاروق۔ ولكن راويه لنا عنه صالح، ولكن راويه لنا عنه صالح ہاں وی کو ایما کریں گے، ہی کو نہیں۔ ولكن راويه لنا عنه صالح، ولكن راويه لنا عنه صالح وعنه روى الدوري الإظهار مكملا، وعنه روى الدوري الإظهار مكملا وعنه روى الدوري الإظهار مكملا، وعنه روى الدوري الإظهار مكملا ہاں دونوں مصروں کو 3 دفعہ دیکھ کے۔ ولكن رويه لنا عنه صالح وعنه روى الدوري الإظهار مكملا ولكن راويه لنا عنه صالح وعنه روى الدوري الإظهار مكملا ولكن راويه لنا عنه صالح وعنه روى الدوري الإظهار مكملا ٹھیک ہے جی بریرہ۔ ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم ہاں ادغام کر لیں بے شک۔ ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وباقي الباب ليس معولا وباقي الباب ليس معولا، وباقي الباب ليس معولا ہاں پورے شعر کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں۔ ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا جی ذوفجا۔ وما كان من مثلين في كلمتيهما، وما كان من مثلين في كلمتيهما وما كان من مثلين في كلمتيهما، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، فلا بد من إدغام ما كان أولا
فلا بد من إدغام ما كان أولا. فلا بد من إدغام ما كان أولا. ہاں دونوں مصروں کو 3 دفعہ دیکھیں. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. شاباش. جی آگے زینب. كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم. فيعلم ما فيه هدى وطبع بجس کیسا ہے؟ ہاں یہ میں ادغام کر کے وطبع على قلوبهم. وطبع على قلوبهم كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم. فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. والعفو وأمر تمثلا والعفو وأمر تمثلا. والعفو وأمر تمثلا پورے شعر کو 3 دفعہ دیکھیں. فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. ٹھیک ہو گیا. جی ماما. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب. 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 3 دفعہ دیکھیں. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب. جی فاروق. أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. فاروق. جی بل اوil مکسنی تنوینہ او مثقلا. مكتسي ٹھیک ہے. أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. المکتسی تنوینہ او مثقلا. أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. اوil مکتسی تنوینہ او مثقلا. 3 دفعہ دیکھیں. اوil مکتسی تنوینہ او مثقلا. اوil مکتسی تنوینہ او مثقلا. اوil مکتسی تنوینہ او مثقلا. تیسری دفعہ بھی ہو گیا. آئی تھنک ہو گیا باجی. چلیں ٹھیک ہے. جی زوہش آگے. ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم. یہاں تک. كنت ترابا أنت تكره واسع. عليم ایک ہی کلمہ. ٹھیک ہے. عليم تک. ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم. كنت ترابا أنت تكره واسع عليم. ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم. كنت ترابا أنت تكره واسع عليم. هو کو بے شک لمبا نہ کرے. ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم. كنت ترابا أنت تكره واسع عليم. 3 دفعہ دیکھ کے.
ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم. ٹھیک جی وجیہہ وأيضا تم ميقات مثلا وأيضا تم ميقات مثلا وأيضا تم ميقات مثلا وأيضا تم ميقات مثلا 3 دفعہ دیکھیں وأيضا تم ميقات مثلا وأيضا تم ميقات مثلا وأيضا تم ميقات مثلا. ٹھیک ہو گیا بارک اللہ فیکم چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو اچھا اس باب میں جن چیزوں کو آپ ترتیب سے پڑھیں گے پہلے ان چیزوں کو نوٹ کر لیں سب سے پہلے ادغام مثلین فی کلمہ کو دیکھیں گے سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے ادغام مثلین فی کلمہ. ہاں ٹھیک ہے اس سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی گئی ہے لیکن اصل بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ادغام مثلین فی کلمہ بتائیں کہاں کا ہوتا ہے مناسککم ما سلککم. سلککم. ٹھیک ہے مناسککم اور ما سلککم بس سو یہ اتنی سی بات ہو گئی ادغام مثلین فی کلمہ کی پھر دوسری بات وہ کریں گے ادغام مثلین فی کلمتین دوسری بات کیا کریں گے ادغام مثلین فی کلمتین. کہ جہاں پہ بھی دو ایک جیسے حروف دو الگ الگ کلمات میں آ رہے ہیں آپ نے پکڑ کے ادغام کر دینا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آ رہے ہو ادغام ضرور بالضرور ہوگا سوسی کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی دو ایک جیسے حروف دو الگ الگ کلمات میں ہوں گے ہم نے پکڑ کے ادغام ہم اسی کے لیے ادغام کرنا ہوگا. ادغام کر دینا اب ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کی 4 شرائط ہیں ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کی 4 شرائط ہیں کیا جملہ بولا میں نے ادغام کلمتین مثلین. ہاں کتنی شرائط ہیں او شرائط 4. 4 شرائط ہیں ٹھیک ہے ان 4 شرائط کو نا ایگزامنر آپ کو 2 طرح سے دے سکتا ہے کہ ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کی 4 شرائط تحریر کریں یا صرف بول دے شرائط تحریر کریں تو آپ نے وہ چاروں کی چاروں شرائط تحریر کر دینی ہے یا پھر دوسرا آ سکتا ہے موانع ادغام تحریر کریں کیا تحریر کریں موانع ادغام. موانع ادغام موانع کا مطلب ہے کہ وہ جو ادغام کو منع کرتے ہیں وہ مقامات جو کس کو منع کرتے ہیں ادغام کبیر مثلین کو. ہاں ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کو ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کو منع کرتے ہیں. کلمتین ٹھیک ہے ادغام متقاربین کے بھی ہم پڑھیں گے موانع لیکن وہ انشاءاللہ شاطبیہ میں جا کے پڑھیں گے ادھر جو مختارات اس میں صرف آپ کون سے موانع پڑھیں گے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کے 4 موانع پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہتے ہیں ودونکا اور آپ لے لیں ٹھیک ہے ودونکا اور آپ لے لیں کس کو لے لیں الادغام الکبیر کس کو لے لیں ادغام کبیر کو. ادغام کبیر کو وقطبہ اور جو اس کا قطب ہے اس کا جو مینار ہے اس کا جو مین مرکز ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ کون ہے ابو عمرو البصری کون ہے اس کا سارا فوکسنگ پوائنٹ ادغام کبیر کا ابو ابو عمر عمر بصری. ابو عمر بصری فی ہی اس میں کس میں ادغام کبیر مثلین میں. ہاں ادغام کبیر مثلین یا اوور آل بات کر لیں ادغام کبیر میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے ادغام کبیر کی طرف ٹھیک ہے سو فی ہی کس میں ادغام کبیر میں. ادغام کبیر میں تحفلا محفل لگائی ہے تو ادغام کبیر میں کس نے محفل لگائی ہے ابو عمر بصری نے. ابو عمر بصری ٹھیک ہے ابھی تک بات کمپلیٹ ہوئی تو میں بات کو لے کے چلتی ہوں پھر دوبارہ سے ایکسپلین کروں گی کہتے ہیں ولیکن اور لیکن راوی ہی اس کو روایت کیا ہے کس کو روایت کیا ادغام کبیر کو. ادغام کبیر کو
لنا ہمارے لیے، عنہ اس سے، کس سے؟ بصری امام سے بصری بصری سے، صالح صالح نے، اور صالح سے مراد کون ہے؟ سوسی، ٹھیک ہے؟ دوسری تو سوسی کا کیا نام تھا؟ ابو شعیب صالح ہاں جی، چلے تو کہتے ولیکن راویہ لنا عنہ صالح، کہ ادغام کبیر کو ابو عامر بصری سے صالح نے روایت کیا ہے، وعنہ اور اسی سے، کس سے؟ بصری سے بصری سے، ٹھیک ہے، اور اسی بصری سے روا روایت کیا ہے الدوری، دوری نے، ٹھیک ہے، اسی ابو عمر بصری سے روایت کیے دوری نے، کیا ہے روایت کیے؟ الاظہارا، تو دوری بصری کے لیے کیا ہے؟ اظہار اظہار مکملہ، یہاں تک بات مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں دوبارہ سمجھاتی ہوں لیکن ہلکا پھلکا سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ آیا چلے ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. کہتا ہے ودونک الادغام الکبیر وقطبہ ابو عمرو البصری فی تحفل، ودونک اور آپ لے لیں الادغام الکبیر، ادغام کبیر کو، وقطبہ اور اس کا جو مین پوائنٹ ہے، مین مرکز ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ ابو عامر بصری پر ہے. فی تحفل ادغام کبیر میں انہوں نے محفل لگائی ہے ابو عامر بصری نے. شاطبیہ میں جا کے میں ریزن بتاؤں گی کہ کیوں ادھر ابو عامر بصری کا نام آیا، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ بھی سوسی کی بات ہو سکتی تھی نا، کیا ضرورت تھی ابو عامر کا ہاں نام لینے کی، ہے نا؟ میں بھی وہی سوچ رہی تھی والی کہ سوسی کرتے ہیں تو ابو عمر بصری کو ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ شاطبیہ میں جا کے بتاؤں کیونکہ اصل شعر یہ شاطبیہ کا ہے، ٹھیک ہے، تو شاطبیہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو شاطبیہ میں جا کے ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے؟ صحیح. اچھا، تو کہتے ہیں ابو عامر بصری نے ادغام کبیر میں محفل لگائی ہے، لیکن ابو عامر بصری کے جو راوی ہیں ان میں سے جو صالح ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا نقل کیا؟ ادغام ہاں ٹھیک ہے، راوی ہی اس کو روایت کیا، یعنی ادغام کبیر کو روایت کیا ہے، لنا ہمارے لیے، عنہ سے ابو عامر بصری سے، صالح صالح نے، جسپیٹ نا مجھے صالحون پلیز. یعنی سوسی یہاں پر. سوسی، ہاں سوسی مراد ہے. وعنہ اور اسی ابو عامر بصری سے روا روایت کیا ہے الدوری، دوری بصری نے، الاظہار اظہار مکملہ، یہ بات یہاں مکمل ہوتی ہے. ڈائجسٹ ہوا یہ؟ جی باجی. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ابو عامر بصری نے ادغام کبیر میں محفل لگائی ہے، جن میں سے ادغام کبیر سوسی نے دوری ابو عامر بصری سے روایت کیا ہے، اور دوری بصری نے کیا روایت کیا ہے؟ اظہار اظہار. کوئی مشکل؟ نہیں. ہاں، اگر لیٹ سپوز آپ کو آ جائے گا ٹیسٹ میں تو یہی ہوگا کہ شعر آپ کے سامنے ہوگا اور آپ نے اس میں سے یہ اسی بات کو نا سیدھا سیدھا کر کے لکھ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہے، ایک نے کبیر کو ایکسپٹ کیا وہ لے کر گئے، ایک نے اظہار کو لیا. ہاں، ایک نے اظہار کو اور ایک نے ادغام کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہانی ادغام مثلین فی کلمہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سے یہاں سے ادغام مثلین، فی کلمہ ہاں اوپر ہیڈنگ ضرور دے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ادغام مثلین فی کلمہ دے دی ہیڈنگ. جی. کہتے ہیں ففی کلمتن، پھر اگر ایک ہی کلمہ میں ہو، کیا ایک ہی کلمہ میں ہو؟ ادغام کبیر. ہاں، ایک ہی جیسے حروف، کیونکہ ادغام کبیر مثلین کی بات چل رہی ہے نا، تو کہتے ہیں ففی کلمتن، اگر ایک ہی کلمے میں ہو ایک جیسے حروف، تو عنہ اس سوسی سے، مناسککم کلمہ میں اور ما سلککم کلمہ میں ادغام ہے. دیکھیں انہوں نے تشدید ڈال کے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ مناسککم اور ما سلککم کہ دونوں میں کیا نقل ہوا ہے؟ ادغام کبیر مثلین. تو کہتے جہاں پہ بھی ایک جیسے حروف آ رہے ہیں آپ نے پکڑ کے ادغام نہیں کرنا، صرف مناسککم اور ما سلککم پہ آپ نے ادغام کبیر کرنا ہے. کہتا ہے وباقی البابی، باقی کہیں پہ بھی دو ایک جیسے حروف ایک کلمہ میں آئیں گے، لیس معولا، تو اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو کہیں پہ بھی ایک ہی کلمہ میں ایک جیسے حروف اکٹھے آ جائیں گے تو کیا سوسی ہر جگہ ادغام کبیر مثلین کر دیں گے فی کلمہ؟ نہیں صرف دو کلمہ میں. ایک ہی صرف دو کلمہ میں. کلمہ میں، ٹھیک ہے؟ پھر سے سنیں، کہتے ہیں ففی کلمتن، بس اگر ایک کلمہ میں آ جائیں، عنہ تو اس سوسی سے، مناسککم و ما سلککم، بس ان دو کلمات میں ادغام کبیر مثلین فی کلمہ ہے،
وباقی البابی، اور باقی پورے باب میں. کون سے پورے باب میں؟ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ. کون سے باب میں؟ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ. فی کلمہ میں. لیس معولا، اور کسی بات کا اعتبار نہیں کیا گیا. آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے شاذ قرات. جی پتہ ہے، آپ نے بتایا تھا ہاں جس میں شاذ، تھیوری ہوتی ہے. ہاں کہ اس میں وہ صرف تفسیر کے کام آتی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چین میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی جیسے متواتر نہیں ہوگی میں بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ قرات لینے کی نا شرائط ہوتی ہیں کہ وہ متواتر بھی ہو، صحیح بھی ہو، رسم عثمانی کے مطابق بھی ہو. اگر ایک بھی شرط بریک ہوگی تو وہ قرات شاذ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو سوسی کے لیے بہت ساری شاذ روایات کا ادغام موجود ہے، لیکن ہم نے کوئی اور ادغام کبیر مثلین فی کلمہ نہیں لینا سوائے دو کلمات کے. کون کون سے؟ مناسک مناسب شاباش. پھر کہتے ہیں اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں وما. اچھا پھر اب یہاں پہ کیا؟ ہاں ادغام مثلین. اب یہاں پہ نیکسٹ ہیڈنگ دے دیں ادغام مثلین کبیر فی کلمتین. کیا ہم کس طرح ہم نے ترتیب دی ہوئی تھی؟ ادغام کبیر مثلین فی کلمتین. ہاں ادغام کبیر مثلین فی کلمتین. یہاں سے نئی ہیڈنگ دے دیں. فی کلمتین. جی ٹھیک ہے، ادغام کبیر مثلین فی کلمتین. کہتا وما کان من مثلین، اور جو بھی مثلین آ رہے ہوں. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی دو ایک جیسے حروف آ رہے ہوں، لیکن فی کلمتیہما، شرط کیا ہے کہ وہ الگ الگ اس میں الگ ہوں. الگ فی دو کلمہ کلمات میں ہوں. ٹھیک ہے، سو وما کان من مثلین، جہاں پہ بھی دو ایک جیسے حروف آئیں گے لیکن فی کلمتیہما، دو الگ الگ کلمات میں، فلا بد من ادغام ما کان ہوا. فلا بد، بس ضرور بالضرور من ادغام، اس کا ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ بھی دو ایک جیسے حروف الگ الگ کلمات میں ہوں گے لا بد من ادغام، ضرور بالضرور آپ نے ادغام کرنا ہے. سمجھ آیا؟ جی ویسے وجہ فلا کا ایسا معنی دیکھے تو نہیں ہوگا، ہاں بس یہ نا نہیں. اس طرح کی یہ پورا ورڈ ایک ساتھ بولتے ہیں لا بدہ. ٹھیک ہے، شروع میں جب ہم نے بھی پہلی دفعہ سنا تھا تو مجھے لگا تھا اس میں تو کچھ نئی کا میننگ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب بول بول کی اتنی عادت ہو گئی نا لا بدہ، اب ذہن جیسے ہی ہم بولتے ہیں نا لا بدہ لگتا ہے کہ بہت ضروری بات ہے. ٹھیک ہے، ضروری بات. صحیح. لا بد ان تقرأ القرآن یومیا، تم ضرور بالضرور ڈیلی قرآن پڑھا کرو. ٹھیک ہے، تو لا بد ضرور بالضرور بولیں، ذرا دو تین دفعہ بولیں لا بد، اور ایسے پریشر سے بولیں، آپ فیل ہو گئے اس ورڈ کی پریشر. لابد لابد ہاں وہ بولنے سے تاکید پتہ چل رہی ہو. ٹھیک ہے، لا بد ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فلا بد، پس ضرور بالضرور من ادغامی، ادغام کرنا ہے، ما کان اولا، جو بھی پہلا آ رہا ہو. ٹھیک ہے، پہلا کون سا ہوتا ہے ادغام میں؟ پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم. مدغم. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں مدغم کا ضرور بالضرور آپ نے ادغام کر دینا ہے. ٹھیک ہے، کس میں کرتے ہیں مدغم کا ادغام؟ مدغم فی. مدغم فی میں. تو کہتے ہیں فلا بد من ادغام ما كان اولا، تو جہاں پہ بھی وما كان من مثلین فی کلمتیہما فلا بد من ادغام ما كان اولا، جہاں پہ بھی دو ایک جیسے حروف الگ الگ کلمات میں آئیں گے اپنے پکڑ کے ٹھک ادغام کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جی اچھا اب یہاں تک تو لگ رہا ہے کوئی شرط نہیں ہے نا، بس ٹک 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 نہیں. ٹک ادغام کرتے جاؤ. لیکن ابھی میں نے اوپر کیا لکھا ہے؟ موانے لکھا ہے. جی کتنے لکھا موانے ہے ہیں؟ 4. 4. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ وہ آتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں ذرا. ایپیسوڈ یہی ہے، نیکسٹ پارٹ ہے اشتہار کے بعد. کہتے ہیں کیا علمما، جیسے یا علمما، دیکھیں دو ایک جیسے حروف آ رہے ہیں جی الگ الگ کلمات میں ہیں، جی. ادغام کر دیں. کیسے کرے گے ادغام؟ کیا یعلم. ہاں کا جو ہے نا یہ مثال کے لیے. ٹھیک ہے، کا جیسے تو کلمہ ہے یا علم. ٹھیک ہے زوجہ، جی بالکل. ہاں تو کیا بن جائے گا ادغام میں؟ یعلم ما. ویری گڈ. عالم. فی ہی ہدن، دو ایک جیسے حروف آ رہے ہیں، جی. کر دے ادغام. فی ہدا. ہدا. فی ہدا. وطبیع علی، یہ تھا وطبیع علی، آ رہے ہیں؟ جی
کر دیں ادغام؟ وطبع وطبع على على ہاں ٹھیک ہے، وطبع علی قلوبہم ایک ہی کلمہ ہے. پھر والعفو وامر، آ رہے دو واو الگ الگ کلمات میں، جی جی کر دیں ادغام؟ والعفو والعفو وأمر وأمر والعفو وامر. ما قبل صحیح ساکن آ رہا، تو ادغام کے ساتھ دوسری کون سی وجہ ہوگی؟ اختلاس اختلاس. ٹھیک ہے، اختلاس کی کہانی انشاءاللہ ہم شاطبیہ میں پڑھیں گے. پتہ نہیں یہاں پہ ہے نہیں ہے، آئی تھنک ہے. ہاں ہے، بالکل ہے، اختلاس کی کہانی اگلے باب میں. تمثلا، اور یہ ساری مثالیں ہیں. تو ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، جہاں پہ بھی وہ کلمتین، سوری، ادغام کبیر مثلین فی کلمتین جہاں پہ بھی آ رہا ہوگا، ابھی تک ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہر جگہ ہم نے پکڑ کے ادغام کر دینا ہے. ادغام کر دینا ہے. آگے ہے آخری اس میں موانع ادغام، یعنی ادغام کی شرائط. کہاں ہم نے ادغام کو روک دینا ہے، کہاں پہ ہم نے ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہ ہم نے ادغام کو روک روک دینا دینا ہے. ہے روک دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نا دو طرح سے کوشچن آ سکتا ہے کہ موانع ادغام لکھیں یا پھر ادغام کبیر کی جو شرائط ہے وہ لکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں طرح سے ایک ہی آنسر دیں گے. کوشچن ڈفرینٹ ہے لیکن آنسرس سیم ہے. ایک ہے. سیم ہے. اور یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے شعر. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا حفظ کا شعر. اب تک میں نے آپ لوگوں کو کتنے اشعار دیے ہیں یاد کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے ایک ہی دیا. ایک ہے. علیہم الیہم. ہاں، میں اپنے پاس لکھتی جاتی ہوں تاکہ میں سارے ٹیسٹ میں جب آپ لوگوں کا فائنل ٹیسٹ بناؤں تو سارے کے سارے اشعار دے دوں حفظ والے. ٹھیک ہے. جی چلیں جی. اذا لم یکن تا مخبر او مخاطب، ایک یہ ہو گیا آپ لوگوں کا حفظ کا. پھر اسی طرح پیچھے کون سا؟ علیہم الیہم حمزۃ و لدیہم. کل کے بھی انشاءاللہ نا ایک آپ لوگوں کو شعر دوں گی اس میں سے اختلاس والا اس کا. چلیں اب اتنا ذرا ڈائجسٹ کریں، میں لائبہ کا کوشچن لیتی ہوں. جی لائبہ. باجی یہ قلوبہم والا نہیں مجھے سمجھ آیا. وہ طبع قلوبہم، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایگزامپلس طبع ہیں. علی قلوبہم. ہاں یہ ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یا علم ما ایک ایگزامپل ہو گئی کہ دو میم ساتھ آ رہے ہیں پکڑ کے ادغام کر دو. فی ہی ہدن دو ہا ساتھ آ رہے ہیں پکڑ کے ادغام کرو. فطبع علی قلوبہم دو عین ساتھ آ رہے ہیں پکڑ کے اچھا ادغام کر دو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. چلیں ڈائجسٹ ہو گیا اتنا گرلس؟ جی فصیرہ کہاں ہے؟ کون کون نہیں ہے؟ فصیرہ نہیں ہے، اور کون نہیں ہے؟ فصیرہ میں ہیں. ہوں. ہیں؟ اچھا، اتنا بڑا نام لکھا ہوا ہے آج کل فصیرہ نے. TD57 گروپ 2 فصیرہ مبین. ٹھیک. میں وہ صحیح نہیں ٹیچر کیا. 2-3 سال میرے پیچھے لگی رہی ہیں کہ نام چینج کریں، اب جا کے کیے آخری سیمسٹر. صحیح ہوگا. چلیں چیز اب دیکھیں کیا کیا ہے ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ ہمیں ادغام کرنا چاہیے لیکن ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، موانع ادغام کہتے ہیں جو مدغم ہے. ٹھیک ہے، اب جتنی کہانیاں ہم پڑھیں گے کس کے حوالے سے پڑھیں گے؟ مدغم کے حوالے سے. کس کے حوالے سے پڑھیں گے؟ مدغم کے حوالے سے. مدغم کے حوالے سے. کہتے ہیں جو مدغم ہے اذا لم یکن تا مخبر، لم یکن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، شرط کیا ہے؟ اذا، شرط یہ ہے کہ لم یکن تا مخبر، کہ جو مدغم ہے وہ تا مخبر کی نہ ہو. ٹھیک ہے، تا مخبر. ٹھیک ہے، مخبر وہ ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، جو خود بات کر رہا ہے، یعنی متکلم. جی. اوئی. ٹھیک ہے، تین طرح کے صیغے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حاضر، ایک ہوتا ہے غائب، ایک ہوتا ہے متکلم. ٹھیک ہے، حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں. تا پہ دمہ آ جاتی جس میں انا میں. ہاں بالکل، جیسے کنتو ایک ہے، کنتو ایک ہے، کنتا ایک ہے، کنتی. کنتو میں ہوں، کنتا آپ ہیں مذکر کے لیے، کنتی آپ ہیں مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب تا زبر کے ساتھ ہوگی تو وہ مخاطب للمذکر ہوگا. تا جب زبر کے ساتھ ہوگی تو وہ مخاطب مذکر کے لیے ہوگا. مذکر کے لیے ہوگا. لیکن اگر تا زیر کے ساتھ ہوگی تو وہ مخاطب للمؤنث کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ مخاطب للمؤنث. اور اگر یہ ضمہ ہوگی تو پھر وہ تا ہوگی متکلم کی، یعنی انا، میں، میری تا ہوگی وہ. ٹھیک ہے، جی. تو وہی وہ کہتا ہے جو مدغم ہے وہ تا مخبر نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ متکلم کی تا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مثالیں وہ بھی دیں گے.
پہلی بات کیا ہوگی کہ جو مدغم ہے وہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مخبر کی تا نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، مخبر کی تا یعنی متکلم کی تا نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2 او مخاطب، یا پھر مخاطب کی تا بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا یعنی مخاطب کی بھی. ٹھیک ہے، نہ وہ متکلم کی تا ہونی چاہیے نہ وہ مخاطب کی. مخاطب کی بھی تا نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات اول مکتسی تنوینہ، او یا پھر مکتسی. مکتسی کا مطلب ہوتا ہے پہنا ہونا. جیسے ٹھیک ہے، جیسے وہ میرا خیال ہے کیا آتا ہے اس کا فعل کیا، کسا یکسو، واللہ جی عالم. یہی ہے، اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے جی پہنانا. تو کہتے ہیں یا پہننا. تو اول مکتسی کہ اس نے پہنا بنا ہو. کیا نہ پہنا وہ مدغم نے، تنوینہ، اپنی تنوین کو. ٹھیک ہے، یعنی مدغم پہ تنوین نہیں ہونی نہیں چاہیے. ہونی نہیں چاہیے. ہونی چاہیے. او مثقلہ، یا پھر مدغم پہ تشدید بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ مثقل بھی نہیں ہونا چاہیے، مشدد نہیں ہونا چاہیے. تو ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کی 4 شرائطیں، 4 موانع کہ کہاں کہاں ادغام نہیں ہوگا. نمبر 1 مدغم کیا نہیں ہونا چاہیے، تائے متکلم. متکلم. ہاں متکلم. نمبر 2 تائے مخاطب. مخاطب. نمبر 3 مخاطب. تنوین. تنوین نہیں ہونا چاہیے. تنوین نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 مشدد تشدید. نہیں ہونا چاہیے. تشدید نہیں ہونی متکلم. چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 شرائط جب آ رہی ہوں گی تب آپ نے مدغم کو مدغم فی میں داخل نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا ہے. جیسے کا کنتو، کا مطلب ہوتا ہے جیسے. ٹھیک ہے، جیسے. اب وہ جیسے اگزامپلس ہیں، کنتو ترابن. اب دیکھیں کنتو کی تا متکلم کی تا ہے یا نہیں ہے؟ جی متکلم. متکلم کی میننگ کیا دے رہی ہے، انا کا میننگ یعنی میں. کنتو ترابن، میں مٹی ہوتی. ٹھیک ہے، یہ میں مٹی ہوتا ہے. یہاں پہ میرا خیال ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے نا. وہ سورہ کفار کے نازیہ، لیے. سورہ نبا نازیہ میں کا، ہے. اچھا یہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کاش کی یا مٹی ہوتے، لیتنی حساب کنت نہ لیا ترابا. جاتا. یا ہاں لیتنی کنت ترابا. یا ویلت، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا. ٹھیک ہے، کنتو ترابن. پھر انت تکری ہوا، بتائیں انت کی تا تائے مخاطب. مخاطب کی ہے. مخاطب ہے، تو انت کی تا کا میں تکری ہوں کے تا میں ادغام نہیں کریں گے. نہیں کر سکتا. نہیں کروں گی. اسی طرح واسع علیم، 2 عین ساتھ آ رہے لیکن میں ادغام نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ تنوین تنوین ہے تنوین پہنا ہے ہوا ہے. بالکل، کیونکہ مدغم پہ تنوین ہے. وَأَيْضًا، ایضاً کا مطلب ہوتا ہے also. ٹھیک ہے، اور کون سی ایگزامپل ہے؟ اور آلسو کیا ہے، تم میقات. آلسو سے زیادہ ہے ہمیرا. ہاں جی ہمیرا سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. تم میقات. اب یہاں پہ دیکھیں مدغم پہ کیا آ رہی ہے، تشدید. تشدید. تو اس وجہ سے میں تم میقاتو کے تم کے میم کا میقاتو کے میم میں ادغام نہیں نہیں کریں گی. تم میقاتو مثلا، یہ مثالیں دی گئی ہیں. کلیئر ہے سارا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو ایک دفعہ جلدی سے چھوٹا سا ریوائز کرتے ہیں، بس پھر چھٹی کر لیتے ہیں. تو کیا کہتا ہے، ادغام کبیر مثلین سے پہلے انہوں نے تھوڑی سی تمہید باندھی. کہا جہاں پہ بھی ادغام کبیر ہو رہا ہوگا اس میں کس نے محفل لگائی ہے؟ امام بصری. ابو عامر بصری نے. اب ابو عامر بصری کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی، ڈائریکٹ سوسی کی بات ہو سکتی تھی. یہ بات ہم کہاں پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ. شاطبیہ. وہ بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن بس مزے کی بات ہے، انٹرسٹنگ سی، تو تھوڑا سا سسپینس ہونا چاہیے. اچھا جی، پھر جو ابو عامر بصری کے شاگرد ہیں دوری، انہوں نے کیا نقل کیا ہے؟ اظہار. اظہار. سوسی نے کیا نقل کیا ہے؟ ادغام. گڈ جاب. پھر آگے سے ادغام کبیر مثلین فی کلمہ کی کہانی شروع ہو رہی ہے. تو فی کلمہ صرف کہاں کہاں ادغام ہے؟ مناسک. مناسککم مسلکم. اگر آپ کو کسی کتاب میں مزید کوئی اگزامپل مل جائے گی ادغام کبیر مثلین فی کلمہ کی، تو کیا آپ اس میں عمل کریں گے؟ نہیں. نو، بالکل. پھر اس کے بعد ہمارے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، جہاں پہ بھی آ رہے ہوں گے پکڑ کے ہم نے کیا کر دینا ان کا ادغام. ادغام. لیکن کتنی شرائط کے ساتھ؟ 4 شرائط. 4. مدغم کیا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 1 تائے تائے متکلم. نمبر 2 مخاطب. تائے مخاطب. نمبر 3 تنوین ہونا چاہیے. تنوین ہونا چاہیے. نمبر 4
और مشدد मुशद्दद नहीं होना चाहिए. مشدد نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ٹیسٹ میں دے دوں گی، موانع ادغام تحریر کریں شواہد سے. ٹھیک ہے، موانع ادغام شواہد سے تحریر کریں. تو شواہد جب بھی ورڈ آئے گا نا تو آپ نے کیا لکھ دینا، اس میں شعر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، شواہد کا جی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ شعر. شعر. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. چلیں جی، ڈن ہو گیا، کافی ہے. जी बाजी. چلیں، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.